بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث پاک نقل کی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آب زمزم کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ہیں اور ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے سب سے پہلے جن سے کمر بند ڈالنا سیکھا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نشانات چھپانے کی غرض سے کمر بند ڈالا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے اور وہ انہیں دودھ پلاتی تھیں۔ ان دونوں کو بیت اللہ کے قریب مسجد کے اوپر والی جانب زمزم کی جگہ چھوڑ گئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک بھی آدمی آباد نہ تھا اور ان کے نزدیک پانی بھی نہ تھا۔ ان دونوں کے ایسی جگہ چھوڑا گیا، ان کے پاس ایک تھیلے میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے ان کا پیچھا کیا اور کہنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ایسی وادی میں ہمیں چھوڑ کر جس کے اندر کوئی انسان یا چیز نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی مرتبہ یہ الفاظ دہرائے لیکن انہوں نے ان کی جانب مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ صرف یہی فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے۔ کہنے لگے، یہ بات ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ گئے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ سنیا کے مقام پر پہنچے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، تو بیت اللہ کی جانب منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان لفظوں میں دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نامے میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ شکر گزاری کو پہنچی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلاتی تھیں اور اسی پانی سے پیتی پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، جس کے باعث انہیں اور ان کے لختے جگر کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، یا فرمایا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ وہ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ قریب ہی صفا پہاڑ تھا، اس پر چڑھ کر وادی کی جانب نظر دوڑائی کہ کوئی نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ بس یہ صفا سے اتر آئیں اور وادی میں آ کر دامن سمیٹ کر یوں دوڑی جیسے کوئی سخت مصیبت زدہ آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ وادی کو طے کر لیا اور مروہ پہاڑی پر پہنچی تو اس پر کھڑی ہو کر نظر دوڑائی کہ کوئی نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ بس یہی عمل انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے لوگوں کو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے۔ جب یہ آخری مرتبہ مروہ پہاڑی پر چڑھی تو انہوں نے ایک آواز سنی اور ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کو سننا چاہیے، چنانچہ انہوں نے کان لگا کر سنا۔ پھر کہنے لگی، تو نے آواز تو سنائی، لیکن کاش تیرے پاس کوئی آڑے وقت میں مدد کرنے والا بھی ہوتا۔ اسی دوران انہوں نے زمزم کے مقام پر ایک فرشتے کو دیکھا تو اس نے اپنی ایڑی ماری، یا فرمایا کہ پر مارا، یہاں تک کہ پانی نکلنے لگا۔ وہ حوض کی شکل بنا کر اسے روکنے لگی اور پانی میں سے چلو بھر بھر کر اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ اس کے بعد پانی زمین سے ابلنے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو کھلا چھوڑ دیا ہوتا یا فرمایا کہ چلو نہ بھرے ہوتے تو زمزم ایک جاری رہنے والا